اس کی بڑی واضح وجہ ہے کہ عمران خان صاحب پارٹی کے ذمہ داران کو، جس میں چیئرمین، جس میں سیکرٹری جنرل اور جس میں میں خود شامل ہوں، ان پہ واضح کر چکے ہیں آن ویریس اوکیزنس کہ مذاکرات خان صاحب کی ذات کے لیے کبھی نہیں ہوں گے. ان کی وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل ڈیل نہیں کروں گا اپنی ذات کے حوالے سے. مذاکرات سے ہم بھاگتے کبھی نہیں ہیں. خان صاحب اس پارٹی کا کلیئر سٹانس ہے اس کے اوپر کہ قانون کی حکمرانی، آئین کی اور ہیومن رائٹس، جمہوریت، اس حوالے سے مذاکرات ہوں تو ہم اس کا ضرور حصہ بنیں گے، بنے تھے. آپ دیکھیں نیگوشیشنز کمیٹی کے اندر ایک نشست، دوسری اور تیسری نشست تک ہم گئے. جب ہم نے دیکھا کہ وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا اور ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم اس سے باہر آ گئے. تو مذاکرات سے ہم کبھی نہیں بھاگتے ہیں. مگر یہاں پہ جو امپریشن دیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ شاید خان صاحب نے ان کو یہ کہا ہے کہ ان کو رہا کرنے کے لیے، خان صاحب تو کہتے ہیں ایون نیگوشیشنز کمیٹی کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ اسیران کی بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا I would be the last person to come out. And everyone from PTI جو کہ جیلوں میں ہے، خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ باہر آئے پہلے. اس پہ وہ بڑا واضح کہہ چکے ہیں. یہ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ عمران خان نے اگر اعظم سواتی صاحب کو ٹاسک دیا ہے تو بات چیت کا ٹاسک دیا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب تو سرے سے ڈس آن کر رہے ہیں نا کہ ان کی ذاتی کوئی کوشش ہو سکتی ہے. اس چیز کو تو آپ آن کرتے ہیں نا کہ جو بات اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملاقات میں عمران خان نے ان کو ٹاسک دیا وہ درست ہے. اس بات کو آپ مانتے ہیں؟ نہیں میں نہیں مانتا جی اس بات کو. میں جو سیکرٹری جنرل صاحب بات کر رہے ہیں میں بالکل ان کی تائید کروں گا اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں کوشش کر رہے ہوں گے. مجھے بھی اللہ موقع دے، اگر میرا بھی کہیں ہاتھ پڑتا ہو تو میں بھی اپنی ذاتی حیثیت میں خان صاحب کی رہائی کے لیے ضرور کوشش کروں گا، چاہے خان صاحب کو پسند ہو یا نہ ہو. اور ہر پی ٹی آئی کا ورکر، ہر ذمہ دار یہ کوشش کرے گا کہ اس کا قائد باہر آ جائے. مگر یہ کہنا کہ یہ خاص ٹاسک دے کے بھیجا گیا ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ ابھی چند دن پہلے، اس ملاقات سے پہلے چیف منسٹر ملے، بیرسٹر سیف ملے. ٹاسک اگر خان صاحب نے اسپیشل ٹاسک ہی دینا ہوتا تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی دے سکتے تھے. ایسی کوئی بات جب تک ملاقاتیں کلیئر نہیں ہو جاتی، ہمارے باقی ذمہ داران خان صاحب سے مل نہیں سکتے تو کوئی چیز وثوق سے نہیں کی جا سکتی. اس لیے جو سیکرٹری جنرل صاحب کہہ رہے ہیں دیٹ میک سینس. تو اعظم سواتی صاحب کو پھر کیا دیکھ رہے ہیں نا، جو ٹی وی اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ کی باتوں سے تو ایک عام ورکر یہی تاثر لے گا نا کہ اعظم سواتی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیں آپ پتہ نہیں میرے منہ سے کیا نکلوانا چاہتی ہیں. وہ بزرگ ہیں میرے اور میرے لیے قابل احترام ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. مگر جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اور بڑا واضح طور پہ کر دی ہے. اور وہ انہی الفاظ میں ہے جیسے ہے. آپ کائنڈلی، وہ بزرگ ہیں، اس قسم کی بات ڈونٹ پٹ یور ورڈز ان مائی ماؤتھ. چلیں وہ پھر چلیں اگر دوسرے سینس میں کر لیتے ہیں یہ بات کہ پھر وہ عمران خان کا ایسی نام استعمال کر رہے ہیں بھائی. اس کا جواب وہ دے سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، وہ مناسب دے سکتے ہیں. ایز اے سیکرٹری انفارمیشن آف دا پارٹی آئی تھنک یو ایز این اینکر کین چوز بٹوین کے پارٹی لائن یا پارٹی سٹانس کس کے ذمہ داری ہے. واٹ آئی ایم سیئنگ از ود فل رسپانسبلٹی. آگے تو پارٹی کے جو پارٹی کے جن کے جو عہدے داران ہیں پارٹی میں، اب سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس عہدہ ہے، بیرسٹر گور صاحب وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، یہ تو آپس میں بھی ملاقاتوں پر بھی تو الجھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس نے ملاقات کی، سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جو لسٹ میں نے دی اس سے ہٹ کر لوگ چلے گئے. تو پارٹی کے اپنے لوگوں کے درمیان بھی تو اختلافات ہیں نا سر. نہیں، وہ اختلافات نہیں ہیں، چھوٹے موٹے پیٹی ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہ ریزالو ہو جاتے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنی بڑی پارٹی میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نہیں سمجھتے نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے ایک کارکن پر؟ I don't think so. کارکن جس وسطائیت میں زندگی گزار رہا ہے اور وہ حالات کو سمجھتا ہے، ہیومنز ہیں، انسان ہے، پورا ہفتہ جو ہے وہ کیسز میں پیش ہوتے ہیں، کبھی اپنے لیے، کبھی دوسروں کے لیے، کبھی خان کے لیے، سب کے لیے. اور اس کے بعد وکیل ہیں، دونوں وکیل ہیں، کسی چیز پہ بندہ ایجیٹیٹ ہو جاتا ہے اور ہمارا ورکر اس بات کو سمجھتا ہے. جو پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے لوگ، میں فواد چودھری صاحب کا نام لے لیتی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے ان کو ہی نہیں پتا کہ پارٹی پالیسی کو چلانا کیسے ہے، خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے کرنا کیا ہے. وہ آپ کا نام لے کر بھی وہ بات کرتے ہیں کہ شیخ وقاص اکرم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست کیسے کرنی ہے، ان کو کون جانتا تھا
کہ موجودہ پارٹی کی لیڈرشپ کی وجہ سے ابھی تک عمران خان جیل میں ہیں؟ دیکھیں اگر میں اس کے ان باتوں کا جواب دوں گا تو اس کو خام خواہ اٹینشن ملے گی، وہ یہی چاہتا ہے. سو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایسا کریڈیبل آدمی ہے جس کی بات آپ مجھ سے پوچھیں اور میں اس کو جواب دوں. پلیز. تو آپ پارٹی کے اندر کیا اس بات کا ادراک ہے کہ چلیں اگر اعظم صفاتی صاحب اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں کہ کوشش اچھا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اپنے تک کوشش کر رہے ہیں تو اچھا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی میرا سوال ہے کہ ادراک پرسیپشن ہے پارٹی کے اندر کہ واقعی اگر کوئی پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا ہے یا کوئی راستہ ملنا ہے یا کوئی سپیس ملنی ہے وہ تب تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی شامل اس میں نہیں ہوتی یا جب تک وہ نہیں چاہیں گے. نہیں، اس قسم کا کوئی وہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے. خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں نے جب بھی باہر آنا ہے میں اس ملک کے جوڈیشل سسٹم کے تھرو باہر آؤں گا. اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. اس کی ایک منیمم لیول آف انگیجمنٹ رہتا ہے ہماری کے پی کی گورنمنٹ سے، ان کے چیف منسٹر سے. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ہی خان نے نکلنا تھا تو پھر تو وہ آج سے 1 سال پہلے بھی نکل سکتے تھے. تو اس وقت بٹ یہ ایک ایسی آپشنز تھی جو انہوں نے والنٹریلی، انہوں نے کہا نہیں میرے میں اور نواز شریف میں فرق ہے. تو اس وقت کوئی خفیہ بیک ڈور، پس پردہ یا اوپنلی کوئی بات چیت اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہو رہی؟ نہیں، ہماری پارٹی تو ایسی کوئی خفیہ بات چیت نہیں کر رہی. اگر کر رہی ہوگی تو ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے. خفیہ بات ہے کیا جی؟ اگر ہم نے قومی ایجنڈے پہ بات کرنی ہے تو واٹ از خفیہ ان اٹ؟ اگر ہم نے جمہوریت، ہیومن رائٹس جو ہمارے بندے اندر ہیں، یاسمین راشد سے لے کے سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، محمود الرشید، شاہ محمود قریشی اور سب سے بڑے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی، مطلب ہے ہم کون سا ایسی چیز ہے جو ہم نے چھپا کے کرنی ہے کسی سے جی؟ تو مولانا صاحب کے ساتھ بات کیوں اب تک نہیں بن سکی؟ وہ بھی، ان کی پارٹی بھی اب کنفیوز ہو گئی ہے کہ ہمیں بتا دیں اعظم صفاتی صاحب کے خاص طور ان سٹیٹمنٹس کے بعد جس میں انہوں نے کہا کہ وہ بات چیت کر رہے ہیں اور آئندہ آنے والا جو بدھ ہے ایک اہم شخصیت سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. تو بھی میں نے کامران مرتضی صاحب کا آپ کو بات بھی سنائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کلیئر کر دیں، ایسا نہیں کہ آپ اتحاد بھی چاہتے ہیں اور ادھر بات بھی آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ آپ کیٹیگوریکلی آپ لوگوں کا یہ میسج ہے جمعیت علماء اسلام کے لیے بھی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی؟ جب ہم دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو ہر پارٹی کے اپنے انٹرنل معاملات ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو پارٹی کے اندر انڈیویجولز کے اپنے انٹرنل معاملات ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کامران مرتضیٰ صاحب کی یہ بات مناسب ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے ان سے جو گفتگو ہونی تھی وہ ہو گئی، اور جو ان کے کنسرنز تھے ہم نے بڑے کھلے دل سے کہا کہ ہم آپ کے سارے کنسرنز دور کر دیں گے. جو آپ کے کنسرنز ہیں، جو آبجیکشنز ہیں، پارٹی نے بالکل کھلے دل سے کہہ دیا کہ ہر چیز ان کی وش کے مطابق جو ہے وہ کر دی جائے گی. اب انہوں نے اپنی شورا سے مشورے کے لیے 15 تاریخ تک کا ٹائم مانگا تھا. بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا مشورہ کر لیں تاکہ ہم اپنا لائے عمل جو ہے، جس مشترکہ لائے عمل کے لیے ہم نے اپنی پروٹیسٹ بھی لیٹ کی ہے، اس میں ہم جلدی کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ کر سکیں. تو میں تو انہیں یہی مشورہ دوں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم احتجاج میں جا رہے ہیں، ہم اکٹھے جانا چاہتے ہیں کیونکہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مشترکہ جو ہے وہ کوششیں ہونی چاہیے، ایک یکجان ہو کے جانا چاہیے. اپوزیشن کی تمام آوازیں اکٹھی ہونی چاہیے، اس سے طاقت اور سسٹم کے ساتھ جو ہے اس کا سامنا کرنا آسان ہوگا.